اندھیرے کے 3 دن کی پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے اور یہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت ساری مقدس شخصیات نے بات کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا 3 دن کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بری روحیں سرگرم ہوں گی اور ماننے والوں کو خوفناک وقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں آپ کو بائبل کی پیشن گوئی کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا چاہیے، اور نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ اندھیرے کے 3 دن کی پیشن گوئی کی اصلیت غیر یقینی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے مختلف بزرگوں اور صوفیہ سے جوڑا گیا ہے۔ کچھ اسے بینگن کے سینٹ ہیلڈگارڈ سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے سینٹ پیٹرک، سینٹ تھیریسا آف ایلا اور یہاں تک کہ بعض کیتھولک حلقوں میں پیڈریو سے جوڑتے ہیں۔ پیشن گوئی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ 3 دنوں کے اندھیرے میں ایک عقیدہ ہے کہ اس تصور کے مطابق زمین کو فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور کسی بھی دوسرے قدرتی واقعے کے برعکس اندھیرے میں گھر جائے گا، اور یہیں سے چیزیں چونکانے والی لگتی ہیں۔ اس واقعے کی سب سے مشہور وضاحت میں سے ایک اس کا صحرا اطلاوی صوفیانہ بابرکت اینا ماریا تائگی کو دیا جاتا ہے، اور یہ وہی ہے جو اس نے ظاہر کیا کہ وہ پوری زمین پر اترے گی، ایک گہرا اندھیرا جو 3 دن اور 3 راتوں تک جاری رہے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ہوا ایک وبا سے بھر جائے گی جو بنیادی طور پر متاثر کرے گی، لیکن خاص طور پر مذہب کے دشمن نہیں۔ اس اندھیرے میں کوئی مصنوعی روشنی کام نہیں کرے گی سوائے مبارک موم بتیوں کے، اور جو کوئی بھی تجسس کی وجہ سے اپنی کھڑکی کھولتا ہے یا اپنے گھر سے باہر جاتا ہے وہ فوراً مر جائے گا۔ ان 3 دنوں کے دوران لوگوں کو گھر کے اندر رہ کر تسبیح پڑھنا چاہیے اور چرچ کے تمام دشمنوں سے خدا کی رحمت کی درخواست کرنا چاہیے۔ اس عالمگیر تاریکی کے دوران دنیا بھر میں چاہے معلوم ہو یا نامعلوم، سوائے چند کے جنہیں خدا جلد ہی تبدیل کر دے گا، ماحول مختلف شیطانی شکلوں میں نمودار ہونے والے شیاطین کے ساتھ ہوگا، جبکہ بائبل خود واضح طور پر 3 دنوں کی پیشن گوئی کا ذکر نہیں کرتی۔ اندھیرے کے کچھ ماننے والے یہ تجویز کرتے ہیں کہ خدا اب بھی ایسے واقعات کو قابل اعتماد نجی انکشافات کے ذریعے پہنچا سکتا ہے، تاہم ان انکشافات کی صداقت کی تصدیق کرنے میں ایک چیلنج پیدا ہوتا ہے جو عظیم کیتھولک بادشاہ اور اینجلک پونٹف پیشن گوئیوں کی تائید کرتی ہے، جو اندھیرے کے 3 دن کے تصور کی تائید کرتی ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ تائی کے گزرنے کے تقریباً 26 یا 27 سال بعد 1863 یا 1864 تک دستاویز کی گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ سمجھداری کی بات ہے کہ خاص طور پر وسیع تائی سے منسوب اقتباسات پر بہت زیادہ اعتماد نہ کیا جائے۔ ان کی زندگی بھر کے تصدیق شدہ دستاویزات کے 3 دن کے اندھیرے کے تصور نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ یہ مستقبل کے واقعات کی ایک پیشن گوئی ہے جس کے بارے میں کچھ کیتھولک گروہوں کے ذریعے یقین کیا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 3 دن اور 3 راتوں کی شدید تاریکی کی پیش گوئی کرتی ہے جو پوری زمین پر چھائی ہوئی ہے، جس کے دوران صرف مبارک موم کی موم بتیاں روشنی فراہم کریں گی اور جس کے دوران چرچ کے تمام دشمن فنا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ پراسرار حصہ بھی نہیں ہے جو یہ پیشن گوئی ایکسوڈس 10:21 سے 29 کی کتاب میں مصر کے خلاف 10 آفتوں کے بائبل کے بیانات کے متوازی ہے۔ جان کا ایپوکلیپس جس میں 6 مہر کے نتیجے میں غیر فطری تاریکی کے تعاون کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ 6 سے 12 ریولیشن میں کہا گیا ہے، اور 5ویں غیر اخلاقی جیسا کہ ریولیشن 16:10 میں بتایا گیا ہے۔ تاہم اندھیرے کے 3 دن کی پیشن گوئی کی مخصوص تفصیلات نجی ریولیشن سے نکلتی ہیں۔ اب آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اندھیرے کے 3 دنوں کے بارے میں یسوع نے پیڈری پیو میں کیا انکشاف کیا؟ اب خدائی میزان کا وزن زمین پر پہنچ گیا ہے، میرے والد کا غضب پوری دنیا پر نازل ہوگا، میں دوبارہ ہوں آپ کے اہلاکار کے ذریعے دنیا کو اطلاع کرنا، جیسا کہ میں نے یہاں اکثر کیا ہے کہ انسانوں کے گناہوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ چرچ میں گناہگار، شرمناک مذہبی سرگرمیوں کی شروعات، حقیقی برادرانہ محبت کی کمی، لباس میں بے حیائی، دنیا بھری ہوئی ہے۔ اندھیرے کے دنوں میں میرے چنے ہوئے لوگ نہیں سوئیں گے، جیسا کہ شاگردوں نے زیتون کے باغ میں کیا تھا۔ وہ مسلسل دعا کریں گے اور وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ میں اپنے چنے ہوئے جہنم کو جمع کروں گا، وہ خود کو پوری زمین کے قبضے میں مانے گا۔ لیکن میں دوبارہ دعویٰ کروں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے والد کو دنیا پر اس طرح کے خوفناک عذاب لانے کی اجازت دوں گا؟ اگر دنیا ناانصافی سے انصاف کی طرف پلٹ جائے
لیکن میری عظیم محبت کی وجہ سے انسان پر یہ مصیبتیں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگرچہ بہت سے مجھ پر لعنت بھیجیں گے، لیکن ان کے ذریعے ہزاروں جانیں بچ جائیں گی۔ کوئی انسانی سمجھ میری محبت کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دعا مانگتا ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا خواہاں ہوں۔ میری پیاری ماں مریم، سینٹ جوزف، سینٹ ایلزبیتھ، سینٹ کانرڈ، سینٹ مائیکل، سینٹ پیٹر کے چھوٹے چھوٹے مقدس فرشتے ہوں گے۔ آپ کی شفاعت کرنے والے ان کی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ مسیح کے بہادر سپاہی بنے، روشنی کی واپسی پر ہر کوئی مقدس تثلیث کا شکریہ ادا کرے۔ ان کی حفاظت کے لیے تباہی بہت زیادہ ہوگی، لیکن میں آپ کا خدا زمین کو پاک کر دے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یقین ہے کہ یہ تباہی ضرور آئے گی، زمین پر بجلی کی چمک کی طرح۔ آ جاؤ، جس لمحے صبح کے سورج کی روشنی کی جگہ سیاہ اندھیرا آ جائے گا، اس لمحے سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی کھڑکی سے باہر دیکھے گا۔ میں خود گرج اور بجلی کے درمیان آؤں گا۔ شیطان میرے الہی دل کو دیکھیں گے کہ اس مکمل اندھیرے کی وجہ سے بڑی الجھن ہوگی، جس میں پوری زمین لپیٹ دی جائے گی اور بہت سے لوگ خوف اور مایوسی سے مر جائیں گے۔ جو میرے مقصد کے لیے لڑیں گے وہ میرے الہی دل سے فضل حاصل کریں گے اور خدا کی طرح فریاد بہت سے لوگوں کے تحفظ کا ذریعہ بنے گی، لیکن بہت سے کھلے میدانوں میں سوکھی گھاس کی طرح جلیں گے، بے خدا فنا ہو جائیں گے، تاکہ اس کے بعد صادق اس دن کے مکمل ہوتے ہی عرش پر کھڑا ہو سکے۔ اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی کھڑکی سے باہر دیکھے گا۔ اندھیرا 1 دن اور 1 رات رہے گا، پھر 1 دن اور 1 رات، اور پھر 1 دن۔ لیکن رات کے بعد ستارے دوبارہ چمکیں گے اور اگلی صبح سورج دوبارہ طلوع ہوگا اور یہ بہار کا وقت ہوگا۔ اب یہاں سب سے حیران کن حصہ ہے، 3 دن کے اندھیرے میں یقین کے بعض حامیوں کا کہنا ہے سینٹ پیو نے پیشن گوئی کی تھی، یہ اس سال ہوگا، لہٰذا تیار ہو جائیں۔ اس کے باوجود یہ سبق بغیر کسی تصدیق کے فراہم کیا گیا تھا، اور جس کیپن آرڈر سے اس کا تعلق تھا اس نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس نے ایسی کوئی پیشن گوئی کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی کی طرف سے پیشن گوئی کی ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسے ایک معروف ماڈرن بزرگ سے جوڑ کر۔ لیکن یہاں جہاں معاملات تاریک موڑ لیتے ہیں، ایک اور صوفیانہ اور بدنامی پسند مورکی DEA فیری میری جولی جینی آف لافس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بحران اچانک پھٹ جائے گا اور سزائیں سب کو ملیں گی۔ ایک دوسرے کو بغیر کسی رکاوٹ کے 3 دن کی تاریکی، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن، سلیب کی مقدس ترین رسم اور ہماری خاتون کی ایک رات سے 3 دن کم ہوگی۔ زمین پر تاریکی چھا جائے گی اور جہنم زمین پر گرجنے لگیں گی اور بجلی گر جائے گی۔ جن لوگوں کو میری طاقت پر یقین یا بھروسہ نہیں ہے وہ خوف سے مر جائیں گے۔ ان 3 دنوں کی خوفناک اندھیروں کے دوران کوئی کھڑکیاں نہیں کھولی جائیں گی، کیونکہ عذاب کے ان دنوں میں زمین اور اس کا جو بھیانک رنگ ہوگا اسے دیکھے بغیر کوئی نہیں مر سکے گا۔ ایک دم آسمان میں آگ لگ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ ان اندھیروں کے ان 3 دنوں میں ہر طرف بابرکت شمع روشن ہو جائے، کوئی اور روشنی نہ چمکے، ایک پناہ گاہ کے باہر زندہ بچ جائے گا۔ جیسے فیصلے کے وقت زمین ہل جائے گی اور خوف بہت زیادہ ہوگا۔ ہاں، ہم سنیں گے تیرے دوستوں کی دعائیں، کوئی نہیں مرے گا، ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی سلیب کی شان کو چھپانے کے لیے۔ اس بھیانک اندھیرے میں اکیلے موم کی شمعیں روشنی دیں گی۔ اس دور کے لیے ایک شمع کافی نہیں ہوگی۔ بدکاروں اور گستاخوں کے گھروں میں جہنم کی رات یہ شمعیں روشنی نہیں دیں گی اور ہماری لیڈی اسٹیٹ سب کچھ ہل جائے گا سوائے لکڑی کے اس ٹکڑے کے جس پر بابرکت شمع جل رہی ہے، یہ نہیں ہلے گی۔ تم سب ایک مصلوب کے گرد جمع ہو جاؤ گے اور میری مبارک تصویر یہ وہی ہے جو اس دہشت کو دور رکھے گی۔ تو یہاں ٹھیک ٹھیک کیا ہو رہا ہے جہاں اس اندھیرے کے دوران چیزیں اور بھی خراب ہو جاتی ہیں؟ شیطان انتہائی گھناؤنی شکلیں اختیار کریں گے، جیسے خون کے سرخ بادل آسمان پر پھیل جائیں گے، تھنڈر کا حادثہ زمین کو ہلا کر رکھ دے گا اور خوفناک بجلی آسمان کو موسم سے باہر لے جائے گی۔ زمین اپنی بنیادوں تک ہلا دی جائے گی، سمندر اٹھے گا، اس کی گرجتی لہریں براعظم پر پھیل جائیں گی، زمین ایک وسیع قبرستان کی مانند بن جائے گی، ظالموں کی لاشیں اور سچائی زمین کو ڈھانپ لے گی۔ دنیا کی آبادی کا 3/4 حصہ غائب ہو جائے گا، فرانس کی آدھی آبادی تباہ ہو جائے گی، اور خوفناک پیشن گوئیاں یہی نہیں رکتی۔ ریولیشن کے انکشافات میں بتایا گیا ہے کہ ایک وارننگ 3 دن کی تاریکی کے عذاب سے فوراً پہلے آ جائے گی۔ چرچ نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی۔ آگ کی بجلی کی کرنوں کے ساتھ بادل اور آگ کا طوفان پوری دنیا سے گزر جائے گا۔
اور اس کی سزا بنی نوع انسان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے خوفناک ہوگا۔ یہ 70 گھنٹے جاری رہے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ ویٹیکن کے دستاویزات میں 3 دن کے اندھیرے کے فقرے کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لہٰذا یہ تصور سرکاری چرچ کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ تینوں کے بارے میں مختلف بزرگوں کی پیشن گوئیوں پر غور کرتے وقت مسئلہ بن جاتا ہے۔ تاریخی کے ایام، کیونکہ اگر ان میں سے کسی بزرگ نے پیشن گوئی کی ہے تو اس کا ثبوت ان کی تحریروں میں موجود ہونا چاہیے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عقیدے کے بعض حامیوں نے اسے پرانے بزرگوں کے ساتھ جوڑ کر تاریخی صداقت کا روپ دینے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ان بزرگوں نے کبھی بھی ایسی پیشن گوئیاں نہیں کی۔